بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ درس بخاری شریف میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب القدر کے نام سے کتاب باندھی ہے، یعنی اللہ کی تقدیر اور فیصلوں سے متعلق۔ اس کے ضمن میں تھوڑی سی شرح سمجھنی چاہیے کہ قدر اور قضاء میں کیا فرق ہے، جسے ہم رضا بالقضاء کے نام سے سنتے ہیں کہ اللہ کے فیصلوں پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ تو قضاء حکم الکلی الاجمالی فی الازل، یعنی مختصر اور مجموعی طور پر اللہ کے جو فیصلے ازل میں لکھے گئے ہیں وہ قضاء کہلاتے ہیں، اور قدر یہ ہے کہ ہر فیصلے کی جزئیات، یعنی اس کے تفصیلی جو اللہ نے فیصلے کسی انسان کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں، کسی جانور کے بارے میں، حالات کے بارے میں، تو وہ تفصیلی جو ہے وہ قدر کہلاتے ہیں کہ جب اس کو اتارا جاتا ہے اور فرشتوں کے سپرد کیا جاتا ہے تو وہ قدر کہلاتا ہے۔ جیسے لیلۃ القدر کو بھی لیلۃ القدر اسی لیے کہا جاتا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر امر کی تفصیلی جو اللہ کے فیصلے ہیں جب وہ فرشتوں کے سپرد کیے جاتے ہیں تو وہ تقدیر کہلاتے ہیں، وہ قدر کہلاتے ہیں۔ ابھی جو تقدیر کا مسئلہ ہے اس کے بارے میں پہلے تو تقدیر کی ڈیفینیشن اور تعریف ہم کو معلوم ہونی چاہیے کہ تقدیر کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو کس وقت اور کس حال میں دنیا میں وجود دینا ہے وہ اللہ ہی کے فیصلے اور اللہ ہی کو معلوم۔ یہ اللہ کی تقدیر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کون سی چیز کس وقت کس کیفیت کے ساتھ دنیا میں ظاہر ہوگی اور اس کے ساتھ جو معاملہ ہوگا، تو اس کو تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر سے متعلق حکم کیا ہے؟ تو شیخ ابو مظفر ابن سمعانی، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تقدیر کے بارے میں اجمالاً ہمیں اس بات کا عقیدہ تو رکھنا چاہیے کہ خیر اور شر اور کفر اور ایمان اور نفع اور نقصان یہ سب اللہ کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ کس طرح ہوتا ہے، کیا اس کی تفصیل ہے، کیا اس کی جزئیات ہیں، اس بارے میں یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، سر من اسرار اللہ ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے۔ تو شیخ ابو مظفر سمعانی فرماتے ہیں کہ تقدیر کے متعلق بہت زیادہ غور و خوض، جیسا کہ اللہ کی ذات سے متعلق غور و خوض کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ عرش پہ کس طرح ہے، کرسی پہ کس طرح ہے، وہ تو مکان سے پاک ہے۔ ہمیں تو ایمان لانے کا حکم ہے کہ الاستواء حق، عرش پر اللہ کا کرسی پر استواء برحق ہے، والکیفیت مجہول، اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہم سے چھپا دی گئی، والسؤال عنہ بدعۃ، اس کے بارے میں سوال کرنا گناہ ہے۔ اسی طرح تقدیر کی تفصیلات کا علم اور کفر اور ایمان اور نفع اور نقصان کے بارے میں یہ لما ایسا کیوں ہو گیا، یہ کیوں اللہ نے کیا، یہ جو سوالات ہیں اس کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو توقف سے کام لینے کا حکم ہے کہ اس بارے میں اجمالی طور پر ایمان لے آیا جائے کہ دنیا میں جو بھی خیر و شر ظاہر ہو رہی ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہو رہی ہے۔ اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث یہ پیش کی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، جب طے ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے تو پھر اعمال کا فائدہ کیا ہے؟ یہ ہم میں سے ہر ایک کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے۔ جیسے کل بھی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کی تھی کہ ماں کے پیٹ میں ہی لکھ دیا جاتا ہے شقی ام سعید، کہ یہ سعادت مند ہے کہ بدبخت انسان ہے، تو پھر عمل کا کیا فائدہ؟ اور عمل جو بھی کرے گا اگر جنت میں جانے والا طے ہے تو عمل کا کیا فائدہ، جہنم میں جانا طے ہے تو اچھے اعمال کا کیا فائدہ؟ تو یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمران ابن حسین نے پوچھا۔ عمران ابن حسین یا ابن حسین دونوں طرح ان کو پڑھا جاتا ہے، یہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ایعرف اہل الجنہ من اہل النار، کیا دنیا میں جنتی اور جہنمیوں کی تمیز پتہ چل سکتی ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا، سوال کیا دوبارہ کہ پھر عمل کرنے والا کیوں عمل کرے؟ جب جنتی ہونا طے ہے جہنمی ہونا طے ہے تو عمل کرنے والا کیوں عمل کرتا ہے؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی اور جہنمی ہونے کی ایک علامت ہے، اور وہ علامت یہ ہے کہ جو فیصلہ کیا گیا ہے اسی عمل کی توفیق ملے گی۔ یعنی اگر جنتی ہے تو کل یعمل لما خلق لہ، جو اللہ نے جس کے بارے میں لکھ دیا تو ظاہری طور پر اگر جنتی ہے تو جنت والے اعمال کی توفیق ملے گی، جہنمی ہے تو جہنمی والے اعمال کی توفیق ملے گی۔ لیکن کل حدیث آپ نے سنی تھی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت سے ایک ہاتھ تک انسان قریب ہو جاتا ہے اور ایک عمل کی وجہ سے وہ جہنم میں پہنچ جاتا ہے، اور جہنم سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ ایک ہاتھ کا فاصلہ ایک عمل کی وجہ سے وہ جنت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ تو پھر اس بات کا کیا مطلب؟ تو بات یہ ہے کہ ضابطہ کلی اور اکثری تو یہی ہے کہ انسان جیسا عمل کر رہا ہے ویسے اس کو سزا یا جزا ملے گی، لیکن کبھی کبھی انسان دھوکے کا شکار ہوتا ہے تو اللہ کی تقدیر وہاں غالب آ جاتی ہے۔ اس لیے مطمئن نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے اعمال اچھے ہیں تو خاتمہ ہی اچھا ہوگا، اور کسی کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ اگر اس کے اعمال برے ہیں تو اس کی آخرت بھی خراب ہے۔ تو ڈرتے ہوئے اعمال کی طرف دوڑ لگانی چاہیے کہ اللہ کا فضل ہی جب مرتب ہوگا تو ضرور اچھے اعمال یہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت بھائی ہم سب کو صحیح معنوں پر تقدیر کا حقیقی ایمان نصیب فرمائے، اور ہم سب کے لیے اللہ دنیا آخرت میں اچھے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔